بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اسرائیل جنگ جاری ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا کہ اس جنگ کا اصل ہدف جو ہے وہ سعودی عرب اور ترکی ہیں۔ ان کو ان جنگوں میں لپیٹا جائے گا، ان کے جو حالات ملکوں کے خراب کر دیے جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایران جو ہے اس پر حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملے کر رہا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین میں کتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور مسجد اقصی پر حملہ کیا ہے، اور کتنے حالات وہاں پہ خراب ہو گئے۔ 7 بچے 22 مرد عورتیں شہید ہو گئیں، اور جو ہے یہ ابھی تک یہ حملے چل رہے ہیں، اور وہ بے نہتے مسلمانوں پر جو ہے یہ ظلم جاری ہے۔ اور پوری امت مسلمہ میں سے صرف طیب اردوغان نے ہی ایک مزاحمتی بیان دیا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھل کر اس نے ان کے خلاف جو ہے وہ بولا ہے، ورنہ کسی ملک نے کے سربراہ نے جو ہے ایک عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور اس سے ہی ان کا فریضہ ادا ہو گیا، باقی بولے ہی نہیں شاید۔ تو یعنی کہ یہ حالات ہیں، لیکن آگے چل کر یہ جنگیں جو ہیں، یہ مسلمان ان کے نیچے دب بھی جائیں، ان کے پاؤں بھی پکڑ لیں، ان کے پاؤں چومنے بھی لگ جائیں، تو پھر بھی یہ جنگیں ان پر مسلط ہو کر رہیں گی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، قیامت تک کے حالات کو بیان فرمایا ہے، تو ان کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جنگیں جو ہیں یہ مسلط ہو کر رہیں گی۔ مسلمان چاہے ان کے پاؤں میں پڑ جائیں، اتنے گر جائیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو مار کر ہی چھوڑیں گے، ان کے حالات خراب کر دیں گے۔ یا تو یہ لوگ منافق ہو جائیں، بالکل ہی منافق ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، نہیں تو پھر وہ مسلمانوں کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ جب جنگیں جو ہیں یہ اس میں سعودی عرب اور ترکی جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے ان کے مسلمانوں کو یہ اچھی طرح سے مسلمانوں پر ظلم و جبر ان کا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو تب جو ہے ایک نشانی پوری ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی، جو ایک بڑی خاص نشانی ہے۔ اور وہ تب یعنی کہ انہی جنگوں کے درمیان میں وہ ظہور پذیر ہوگی، جس کو ہم لوگوں نے نظر میں رکھنا ہے۔ وہ ہے سفیانی، جو کہ اس جنگ میں یعنی کہ ان جنگوں کے درمیان ہی جب یہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے تو اس کا ظہور ہوگا، اور اس کے ظہور کے بعد، سفیانی کے ظہور کے بعد 7 ماہ یا 9 ماہ کے اندر جو ہے یعنی کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم یعنی کہ بات ہے کہ مسلمانوں کو اب ان باتوں کا جو کہ علامات قیامت ہیں جو اور تک بیان کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ان کو غور سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگوں نے کن کا ساتھ دینا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، اور کون لوگ حق والے ہوں گے۔ تو جیسے نعیم ابن حماد رحمہ اللہ نے الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مروان نے بیان کیا، انہوں نے عطا رحمہ اللہ سے، عطا نے طبی رحمہ اللہ سے، طبی نے کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن یزید عورت کے مدت حمل کے برابر حکومت کرے گا، اور وہ الازہر ابن القلبیہ ہے یا الزہری بن قلبیہ ہے، جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ سفیانی جو ہے یہ 7 ماہ یا 9 ماہ حکومت کرے گا، اور اس کے حکومت کے درمیان ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کے لیے پہلا لشکر جو ہے یہ سفیانی ہی روانہ کرے گا۔ اس پر ایک علیحدہ، سفیانی پر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے، جس میں یعنی کہ اس کے متعلق پوری تفصیل بتائیں گے۔ اور ایک اور سن لیں اس کی روایت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اموی رضی اللہ عنہ کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ بڑے سر اور چیچک زدہ چہرے والا ہوگا، اس کی آنکھ میں ایک سفید دھبا ہوگا، دمشق کی طرف سے اس کا ظہور ہوگا۔ اس کے ساتھ قبیلہ بنو کلب کے لوگوں کی کثرت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا کرے گا۔ وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ تو اب یہ حالات جو ہیں تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، جن کے لیے یعنی کہ کچھ امت کے دیندار طبقہ جو ہے، علماء حضرات جو ہیں، وہ ایک عرصے سے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف اجاگر کرنے کی کہ لوگوں کو ان حالات کا اندازہ ہو جائے۔ اور یہ حالات جو ہیں اب یہ سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے حالات، جو کفر نے اتنی محنت کی ہے مسلمانوں کو یہاں تک لانے کے لیے، وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہیں گے۔ عراق
عراق، شام، لیبیا، یمن، ان کے جو حالات ہو گئے ہیں، اگر ان کو کفر چھوڑ دے، ایک مثال ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہٹ جائے، وہ کہتے ہیں کہ چلو اپنے ملکوں کو تم لوگ سنوار بھی لو، تو پھر بھی ان کو کئی 100 سال لگ جائیں گے دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ ایسے حالات کر دیے ان لوگوں نے، ان ملکوں کے ایسے کر دیا جیسے آج سے کچھ 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے کے قبیلے ہوتے تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری جو ہے ان کی ترقی تو تقریباً یہ اس صدی کی اور اس سے کچھ پچھلی صدی کی پیداوار ہے۔ تو یعنی کہ اتنے حالات برے ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پاؤں پہ نہیں کھڑ سکتے۔ اسی طرح پاکستان اور انڈیا ہے، ان کے لیے بھی وہ پورا میدان تیار کر رہے ہیں، اور جو ہے یعنی کہ یہ جنگیں مسلط ہوں گی، چاہے ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے، جہاں بھی کر لیں، جو بھی مذاکرات کر لیں، جو وہ مانگتے ہیں ہم ان کو دے دیں، اور جو بھی وہ کہتے ہیں ہم ان سے کہیں کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی یہ سارے کچھ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے لیے امت مسلمہ تیاری کر لے۔ یہ دو محاذ جو ہیں، پہلے یہ عرب والا محاذ جس میں سعودی عرب اور ترکی بھی انوالو ہو جائے گا، اور پھر پاکستان اور انڈیا والا غزوہ ہند شروع ہوگا، اور یہ محاذ جو ہیں ابھی بالکل تیار ہیں، اور یہ کچھ ہی وقت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی اور پھیلتی چلی جائے گی، اور اس میں جو ہے یعنی کہ یہ محاذ تیار ہو کے اور ان میں جنگیں بھڑک اٹھیں گی۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے ایسے خاص کر اب ایک ہم تو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو مسلم ممالک تھے، ان میں سے کچھ ہی ملک ایسے ہیں جن میں کچھ امن ہے، باقی سارے ملک جو ہیں انہوں نے زیر و زبر کر دیے ہیں، اور ان کے لوگوں کے حالات دیکھنے والے ہیں کہ انسان جو ہے وہ برداشت سے باہر ہیں، کہ جو لوگ اتنی اچھی زندگیاں گزار رہے تھے آج وہ بھوکے پیاسے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایسے ایمان عطا فرمائے کہ ان کے بچے بھی، فلسطین کے بچوں کو دیکھ لیں، عراق کے بچوں کو بڑوں کو دیکھ لیں، اور دوسرے شام کے لوگوں کو دیکھ لیں، کیسے ایمان والے لوگ ہیں کہ ابھی ان کے بچوں کو گولی لگتی ہے تو پھر بھی وہ رونے چیخنے کی بجائے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ہم لوگ تو ویسے ایمان والے نہیں ہیں، اور دیکھ لیں فلسطین کے بچے جو ہیں، ان کی مائیں، عورتیں کیسے قربانیاں دے رہی ہیں، کیسے جذبوں والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور مسلمان جہاں جہاں بھی دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں اس میں اخلاص پیدا فرمائے، جو کمیاں غلطیاں کوتاہیاں ان کو ختم فرما کر صحیح نہج پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو متحد ہو کر کفر کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آج بھی امت مسلمہ جو ہے یعنی کہ ان کے اندر وہ امت کا درد نہ جاگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا، جو یعنی کہ ایک بھائی چارے کی ایک فضا قائم ہوئی مسلمانوں نے، اگر آج بھی مسلمان حکمرانوں نے یہ سب نہ کیا تو ان مسلمانوں کا حکمرانوں کے عبرتناک انجام ہوں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ مجموعی طور پر توبہ کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں۔ ہم لوگ ابھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی حکومتوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں، اور مسلمانوں کو جو ہے متحد فرما کر کفر کے خلاف جو ہے اللہ پاک کھڑا فرمائیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے لیے دن رات دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔